آپریشن فائرلینڈ ایک انتہائی خفیہ اور طویل منصوبہ تھا۔ اس کی بنیاد 1943 کے شروع میں ہی رکھ دی گئی تھی اور اس کا انچارج ہٹلر خود تھا، جبکہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری اس شخص کے سپرد کی گئی تھی جس کے بارے میں ہٹلر کہتا تھا کہ مجھے جنگ جیتنے کے لیے اسی ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور اس شخص کا نام مارٹن بورمین تھا، جو کہ بلا کا ذہین اور شاطر آدمی تھا۔ مزید یہ کہ ہٹلر اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ یہ نازی پارٹی کا 1927 میں رکن بنا اور سقوط برلن تک نازی پارٹی چانسلری کا سربراہ رہا۔ منصوبے کے مطابق بورمین نے $100 ارب کی رقم کو اس طریقے سے ٹھکانے لگانا تھا کہ اگر جرمنی جنگ ہار بھی جاتا تو ہٹلر سمیت نازی پارٹی کے ٹاپ کے عہدیداران اس رقم کو استعمال کر سکے اور اس رقم کے استعمال سے دوبارہ اقتدار حاصل کیا جا سکے۔ بورمین نے اس مقصد کے لیے 900 فرنٹ کمپنیاں دنیا کے مختلف ممالک میں رجسٹرڈ کروائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان ممالک کا انتخاب کیا جائے جو کہ اس ساری جنگ میں نیوٹرل تھے، اور نوادرات کو فروخت کر کے اس کے عوض سونا خریدا تاکہ کسی بھی وقت سونے کو کیش میں تبدیل کروایا جا سکے۔ تاہم کچھ انتہائی اعلیٰ قسم کے نوادرات کو ارجنٹینا پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ وہ معاشی پلان تھا جو کہ جنگ ہارنے کے باوجود بھی ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کی باقی ماندہ زندگی کو پرتعیش اور آسان بنانے کے ساتھ ساتھ نازی پارٹی کی تعمیر نو اور اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے تھا۔ فائرلینڈ کا دوسرا حصہ نازی پارٹی کے سربراہ سمیت اہم کارکنوں کو ایسی جگہ فراہم کرنی تھی جہاں وہ بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی گزار سکتے، اور ایسی جگہ ارجنٹینا کے علاوہ دنیا میں اور کہاں ہو سکتی تھی۔ ارجنٹینا کو اپنا مسکن بنانے کی سب سے بڑی وجہ وہاں جرمن قوم کی آبادی تھی۔ اس کی وجہ ارجنٹینا کا ایک حصہ 18ویں صدی میں جرمن کالونی رہ چکا تھا، اور اس عرصہ میں خصوصاً 1820 سے 1930 تک کے درمیان تقریباً 30 لاکھ سے زائد جرمن شہری ارجنٹینا میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے کثیر تعداد نازی پارٹی کے حامیوں کی تھی۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آسٹریلیا اور امریکہ میں برٹش آباد ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام بھی بستی ہیں۔ نازی پارٹی کے عہدیداران کی ارجنٹینا میں آباد کاری کی ذمہ داری جنرل مولر، جنرل ماؤتھ برن اور جنرل فیلپل کے اوپر تھی، اور ان سب کی مدد ظاہر ہے ارجنٹینا کے اندر سے نہ ہوتی تو یہ کامیاب اور خفیہ منصوبہ کیسے رہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص جو ان کی مدد کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارجنٹائن کا صدر جوان ڈومینیگو پیرون تھا۔ اس کو بیش قیمت تحائف اور انتہائی خطیر رقم کے عوض اس کام پر ہٹلر کے انتہائی خاص شخص مارٹن بورمین نے تیار کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے ارجنٹائن میں موجود جرمن اور مقامی امراء کو استعمال کیا۔ یہ سب پہلے ہی بورمین کے ساتھ اپنے مالی فوائد کے لالچ میں ملوث تھے۔ ارجنٹائن کے جنوب میں ایک پہاڑی مقام پر ایک محل تعمیر کیا جا چکا تھا جو کہ ہٹلر کی رہائش کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس کے علاوہ پیٹاگونیا، جہاں پر پہلے سے ہی بہت کثیر تعداد میں جرمن آباد تھے، ایک وسیع اور شاندار کوٹھی تعمیر کی گئی تھی جو کہ ظاہر ہے ہٹلر کے استعمال میں آنے والی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہ پر تعمیرات کی گئی تھیں تاکہ ہٹلر اور اس کی فیملی جگہ بدل کر خفیہ طریقے سے زندگی گزار سکیں اور اپنی پارٹی کو دوبارہ سے منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ کورڈوبا کا صوبہ اور ایسٹینشیا سین ریمون کا علاقہ۔ ایک جگہ تو اس لیے بھی منتخب کی گئی تھی کہ وہ علاقہ جرمنی کے بیویریا جیسا تھا، جیسا کہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، اور جہاں ہٹلر نے اپنا مشہور قلعہ بنا رکھا تھا، اور اس کو بعد میں اتحادیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ خیر،
یہ تمام انتظامات اس طریقے سے کیے جا رہے تھے کہ ان تمام محلوں، کوٹھیوں اور تعمیرات میں جو لوگ ملازم رکھے جاتے تھے ان کا انتخاب بھی کیا جاتا تھا اور بہت شاندار طریقے سے کیا جاتا تھا، اور اس کام میں وہاں کے مقامی امراء ان کی مدد کر رہے تھے۔ وہ اپنے خاندانی ملازموں یا ان کے بچوں کو اس مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر افراد کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہاں کبھی جرمن کا چانسلر ہٹلر بھی آئے گا اور اپنی زندگی گزارے گا۔ ان کے خیال میں یہ تمام عیاشی وہ جرمن فوجی افسران کر رہے ہیں جنہوں نے جنگ کے دوران ناجائز طریقے سے مال بنایا ہے، اور اب وہ اسے ٹھکانے لگا رہے ہیں، اور اس مقصد میں اگر ہم نے ان کا ساتھ دے کر کچھ دولت حاصل کر بھی لی تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ آپریشن فائر لینڈ کا یہ مرحلہ 1945 کے شروع میں تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اس تمام آمد و رفت کو اتحادیوں کے جاسوسوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آبدوزوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آپریشن کے آخری انچارج، جو کہ ہٹلر کی آمد سے ایک ہفتہ قبل ارجنٹائن پہنچے تھے، ان کا نام جنرل فیگرلینڈ تھا، اور اس کے ذمہ ہٹلر اور اس کے خاندان کو بحفاظت ان رہائش گاہوں تک پہنچانا تھا اور ارجنٹائن پہنچنے پر خوش آمدید کہنا تھا، اور وہ ایک ہفتہ پہلے وہاں پہنچ گئے تھے، اور اس حساب سے آپریشن فائر لینڈ کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا تھا، اور اب اس منصوبے کے سب سے اہم اور پراسرار ترین مرحلے کا آغاز ہونا تھا، جس کو تمام دنیا سے پوشیدہ رکھنا تھا، اور یہ وہ راز تھا جو کہ بہت سے افراد اپنے سینے میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ عظیم دوئم کے سب سے بڑے مجرم کا جرمنی سے کامیاب فرار، اور اس کی موت کا کامیاب ڈرامہ جو کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول چونکنے کے مترادف تھا، کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اب آتے ہیں 20 مارچ 1945 کے دن، جب ہٹلر آخری بار عوام کے سامنے دن کی روشنی میں آیا اور فوجیوں کے ایک دستے کو، جو کہ مشہور زمانہ ایس گارڈ تھے، ان سے فردن ملاقات کی۔ ملٹری ہسٹری کے ماہر 50 سے زائد کتابوں کے مصنف سائمن ڈنسٹن اور جیرڈ ولیم کے مطابق وہ ہٹلر نہیں تھا، بلکہ اس کا ڈبل تھا۔ دروازہ کے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات مشہور افراد، خصوصاً بادشاہ اور سربراہ مملکت، اپنی جان کے خوف سے ایسے افراد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو کہ بظاہر دکھنے میں ان جیسے ہوتے ہیں، اور بادی النظر میں عوام ان کو ہی اصل شخصیت سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال عراق کے صدر صدام حسین اور ان کے بیٹے ادے حسین سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے جیسے ڈبل رکھے ہوئے تھے، اور جہاں ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا وہاں یہ اپنے ڈبل کو بھیج دیتے تھے۔ ڈبلز کو یہ بات راز رکھنے اور اپنی جان داؤ پر لگانے کے عوض خطیر رقم اور دوسری مراد دی جاتی تھیں۔ چنانچہ ہٹلر کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ اس کو اتحادی جاسوس یا اس کے اپنے ملک کے لوگ مروا سکتے ہیں، تو اس نے ایک سے زائد ڈبل رکھے ہوئے تھے، اور 20 مارچ 1945 کے دن وہی ڈبل منظر عام پر آیا تھا۔ اس بات کی تصدیق جدید الیکٹرانک کمپیوٹرائز طریقے سے چہرے کو پرکھنے سے کی گئی، اور نتیجے میں ثابت ہوا کہ وہ اصلی ہٹلر نہیں تھا۔ روسی افواج نے جو ہی نازیوں کو واپس جرمنی کی طرف دھکیلنا شروع کیا تو کئی ایک جنرلز نے ہٹلر کو اس وقت کی اطلاع پہلے سے ہی دے دی تھی کہ جس دن اتحادی اور روسی افواج برلن میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ اب جرمنی میں وہ سکت نہیں رہی تھی کہ کسی محاذ پر کوئی کامیابی حاصل کر کے اتحادیوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ مزید یہ کہ جرمنی کا یورپی اتحادی اٹلی بھی زیر ہو چکا تھا، لیکن ہٹلر بضد تھا کہ جنگ کو جاری رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے پروپیگنڈا ماسٹر گوئبلز کو ہدایات جاری کر دی تھیں، اور جرمن براڈ کاسٹرز مسلسل اپنی عوام کو جھوٹی فتوحات کی کہانیاں سنا رہے تھے، اور ان کا مرال بلند رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ سب ایک پردہ تھا، ایک دھوکہ تھا جو کہ نازی پارٹی کا سربراہ اور اس کے کچھ قریبی ساتھی اپنی فوج اور عوام کو دے رہے تھے۔ پس پردہ ایک کھیل جاری تھا۔ آپریشن فائر لینڈ کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا تھا،
اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہٹلر کے سالے یعنی کہ ایوا براؤن کے بھائی ہرمن فیگلین اور اس کے زیر کمان ایس ایس کے کچھ وفادار باڈی گارڈز کی تھی۔